حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الانفال جو ہے چل رہا تھا، جز 9 ہم نے کمپلیٹ کیا، جز 10 انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 41 سے. انفال کا مطلب ہم نے جو ہے پہلے لیا تھا انٹروڈکشن آف دا سورہ میں کہ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، اور ہم نے یہ بھی لیا تھا کہ مال غنیمت پچھلی قوموں کے لیے حرام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے امت محمدی کے اوپر یہ چیز کیا ہوئی؟ حلال ہوئی. اور انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے لیا تھا کہ وہ مال جو مسلمانوں کو جہاد کے بعد کافروں سے ہاتھ لگے، چاہے وہ جنگ کے ساتھ ہو یا جنگ کے بنا ہو، یہ ہم نے لیا تھا. پھر جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جنگ کے ساتھ مال غنیمت ہوا، جنگ کے بنا مال فی ہوا، پھر جزیہ بھی ہوا، اور ٹیکس جو ہے وہ بھی لیا تھا ہم نے. پھر جو ہے جو دشمن کے جسم سے اتارا جاتا ہے وہ مال بھی اسی میں آئے گا، اور ہم نے اس کے تمام ڈیٹیلز جو ہے نا ہم نے وہاں پر لیے تھے. اور یہ بھی ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں لیا تھا کہ وہ مال جو مسلمانوں کو جہاد میں ملے وہ مال غنیمت ہے، لیکن جہاد کا مین پرپز، مین مقصد کیا ہے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، دین اسلام کے لیے کرنا ہے. لیکن عام طور پر جیسے یوزولی جنگ ہوتی ہے دو اسٹیٹس کے بیچ میں یا پھر ملکوں کے بیچ میں مال کے لیے یا کوئی دنیائی فائدے کے لیے، تو دنیائی فائدے کے لیے اسلام میں جنگ کرنا منع ہے. ہم نے انٹروڈکشن میں یہ بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حصے کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، کہ بہت ہی ڈیٹیل میں سورۃ الانفال میں بتایا ہے. اور یہ بھی لیا تھا کہ جو ہے پہلے جب یہ وہ نہیں تھی، کیا نہیں تھی؟ حلال نہیں تھی، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یا تو پورا کلیکٹ کر کے اس کو جلا دیتے تھے، یا نہیں تو جو بالکل اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے تھے وہ اپنی من مرضی سے جس کے جو ہاتھ لگا وہ جو ہے لے لیتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو بتایا ہے کہ کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اور ہم نے یہ بھی لیا تھا کہ الگ الگ صحابہ اکرام، کیونکہ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، دے ڈڈ ناٹ نو کہ رولز کیا ہے، کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگا، نہیں پتا تھا. تو اختلاف بھی ہوا کہ ہم نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، ہم تو ایسے آئے تھے، ہم تو یہاں کھڑے تھے، ہم تو بالکل میدان میں کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے فرسٹ پلیس پر، اس کو آپ لوگ پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا when we'll take the ayahs آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنا. اور وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے پوری جتنی مال غنیمت ہے، ایوری ٹائپ آف مال، یعنی جنگ میں جتنا بھی کلیکٹ ہوا وہ سارا ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا. اس کے بعد پورے مال غنیمت کو کس میں؟ 5 ایکول حصے میں ڈیوائڈ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. پورا مال غنیمت جتنا جمع ہوگا سارے کا سارا ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے 5 ایکول حصے کیے جائیں گے. پھر اس میں 4 حصے جو ہے 5 ایکول حصوں میں سے 4 حصے جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے ہوں گے. جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے یعنی جو جنگ میں پارٹیسپیٹ کیے ان کے لیے جو ہے 4 حصے ہوں گے. وہ 4 حصوں میں سے 3 حصے جو سوار تھے یعنی جو اپنی سواری بھی لے کر آئے, جیسے گھوڑے ہے, اونٹ ہے, جو بھی سواری وہ لے کر آئے, کیونکہ وہ خود بھی کنٹریبیوٹ کیے اور ان کی سواری بھی جو ہے کنٹریبیوٹ کی, تو 3 حصے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو سواری کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیے یا سواری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیے, اور 1 حصہ جو پیدل چل کر اکیلے یعنی خود سیلف سے جو ہے کنٹریبیوٹ کیے ان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا, 5 ایکول حصے ہوئے جس میں سے 4 حصے جو ہے جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے اور 4 حصوں میں سے 3 حصے جو سوار ہے ان کے لیے ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے جو پیدل ہے ان کے لیے ہوں گے. اب 5th حصہ یعنی اب 4 حصے تو جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے ہو گیا. 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہاں پہ بتایا گیا یعنی اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہے طریقے سے یہ 5th حصہ جو ہے کیا ہوگا, ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اب اس 5th حصے کے اگین 5 حصے ہوں گے. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مرضی سے اپنے ازواج میں, اپنے رشتہ داروں میں جس طرح چاہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا پھر فیوچر اسلحہ یعنی ویپنز کے لیے, گھوڑے کے لیے, یا پھر اس طرح جو ہے جنگی سامان خریدنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو نمبر 1 کیا ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کس میں ہے یہ 5واں حصہ. 4 حصے تو جو جنگ میں شریک ہوئے ان کے لیے ہے, یہ 5واں حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور وہ 5ویں حصے میں سے 1st حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی ازواج میں جو ہے وہ کرتے تھے, یا پھر کوئی اور چیز جو ہے ویپنز خریدنے, گھوڑے خریدنے یا کوئی اور چیز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. 2nd حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے, اسپیشلی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے, کیونکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے اوپر کیونکہ زکوٰۃ حرام تھی, صدقات حرام تھے, تو پھر اس وجہ سے 1 حصہ جو ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے ہوگا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو دور جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیفور دے ایکسپٹڈ اسلام دے ور اسٹل جو ہے آن شرک, بٹ اسٹل وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کرتے تھے ان کے خاندان کی ہونے کی وجہ سے. بائیکاٹ کے وقت آپ کو یاد ہوگا جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو ابو طالب نے کتنا ان کا ساتھ دیا, اور ساتھ ساتھ یہ پورے جو ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے, بنو ہاشم بنو مطلب کو جو ہے کیا کیا گیا تھا, نکال دیا تھا, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز کے لیے خاص طور سے 1 حصہ اس میں ہے. 3واں حصہ یتیموں کے لیے, 4تھا حصہ مسکینوں کے لیے, اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر اب یہ 5 حصے جو ہے پہلے تو پوری وہ کیا کہتے ہیں پوری مال غنیمت کے 5 ایکول حصے, جس میں سے 4 حصے جو ہے جو جنگ میں پارٹیسپیٹ کیے ان کے لیے, اور اس میں سے 3 حصے جو سواری کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیے ان کے, اور 1 حصہ جو ہے جو پیدل پارٹیسپیٹ کیے ان کے. پھر جو 5واں حصہ ہے اس میں سے 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ڈسٹریبیوٹ کرتے, 2nd آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے, 3rd یتیموں کے لیے, 4تھا مسکینوں کے لیے, اور 5واں جو ہے مسافروں کے لیے. اب یہاں پر اب تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے رشتہ داروں کا حصہ
اس کو کیسا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, کیونکہ اب یہ مال غنیمت تو ابھی بھی ہو سکتی ہے نا, جنگ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اس میں 2 اوپینینز ہے. فرسٹ اوپینین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے رشتہ داروں کا حصہ نہیں ہوگا, بلکہ 3, 4, 5 صرف اسی میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. لیکن سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ امیر یعنی جو لیڈر ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم لیڈر تھے, تو اس ٹائم جب جنگ ہوگی اسلامک اسٹیٹ, کیونکہ جنگ تو صرف اسلامک اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے, عام مسلمان نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کا جو امیر ہے ان کے لیے ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے جو محتاج ہے, کیونکہ جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی, تو پھر ان کو دیا جائے گا. پھر ایک اور اوپینین یہ ہے کہ اچھا, جب خلفائے راشدین کا وقت تھا تو خلفائے راشدین کیا کرتے تھے, یہ جو اسٹیٹ کا اور جنگ کا یہ سارا انتظام تھا وہ خود کرتے تھے. تو پھر اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو ہے ان کو جاتا تھا. لیکن ناؤ, اب رائٹ ناؤ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کہاں ہیں وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور ان کے بعد امیڈیٹلی خلفاء کے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کوئی جو ہے سورس آف انکم نہیں ہوتی تھی, ان کی کوئی سیلری نہیں ہوتی تھی, یا ان کے لیے کچھ وہ نہیں ہوتا تھا. تو لیکن اب کیا ہے, جو امیر ہوتا ہے, جو امیر مطلب جو سردار ہے, جو لیڈر ہے, تو پھر اس کو جو ہے ایک فکس سیلری ہے, اس کے پاس سورس آف انکم ہے, اس کے پاس بہت سارا مال اور پیسہ ہے. تو پھر ایک اوپینین یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو جنگ کا انتظام کرتی ہے اور جو ڈیفنس کا انتظام کرتی ہے, اس کے لیے جو ہے یہ حصہ جائے گا. یہ جو ہے اس کا وہ ہے. اچھا, اب ایک چیز یہاں پر آئی ہے جو ہمارے جو ہے روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے, یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کو جو ہے صدقات اور زکوٰۃ یہ منع ہے. تو یوزلی ہمارے انڈو پاکستان میں جو ہے سید نام کا ایک گروپ پایا جاتا ہے, گروپ آف پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ہیں, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تو اب یہاں پر ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک صدقات محمد کے گھرانے کے لیے نہیں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے صدقات اور زکوٰۃ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی بھی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ صدقات کے کھجور میں سے منہ میں لیے, یعنی لے کر ایک اپنے منہ میں کھجور ڈالے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تھوک دو, تمہیں پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ صدقہ نہیں لیتا ہے. تو اب رائٹ ناؤ جو سید ہے, تو کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا جو سید ہے وہ بنو ہاشم, بنو طالب, بنو ابو طالب یا علی بن ابو طالب یا جعفر یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی میں سے ہے یا نہیں ہے. پھر پہلی چیز یہ, کیا سید ان کی فیملی میں سے ہے. سیکنڈ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا, کیونکہ لوگ اور منافق یہ نہ کہے کہ دین کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو فائدہ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ڈسٹریبیوشن ہوتا وہ پرفیکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتا, اور باوجود جو ہے منافق اس کے باوجود, یعنی پرفیکٹ ڈسٹریبیوشن کے باوجود بھی منافق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے, الزام لگاتے. تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج جو سید ہے جن کو زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا, اس کے اوپر جو ایک بحث ہوتی ہے اور کنفیوژن ہوتا ہے. تو اف وی لک ایٹ دا ہسٹری, سید کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. تو جو عربز انڈو اور پاکستان یعنی انڈیا اور پاکستان میں سیٹل ہوئے, دے کالڈ دیم سیلف سید, یعنی عرب کنٹریز سے جو آ کر انڈیا اور پاکستان میں سیٹل ہو گئے وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے تھے. تو اگر جو ہے سید واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ہیں تو ان کے فیملی میں بنو ہاشم نام ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فیملی کو وہ لوگ بلونگ کرنا چاہیے, ایسا بھی جو ہے نہیں ہے. پھر ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈسینڈنٹس میں سے ہے وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ شریف, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو ان کے ڈسینڈنٹس میں سے ہے وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے تھے. لیکن بیچ میں ہسٹری میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آٹومن امپائر میں کچھ ایکسیپشنل شرف, کچھ پریویلیجز
جو ہے کیا ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ممبرس کو ملتے تھے, جیسے امپورٹنٹ سیریمنیز میں وغیرہ. تو سارے لوگ یہ ایکسیپشنل پریویلیجز کو حاصل کرنے کے لیے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے اپنے نام کے ساتھ سید کا ٹیگ لگوانا چاہتے تھے. تو سید یا شریف کا جو ہے کرتے تھے. اب یہ ہوا تھا کہ بیچ میں اوٹومن امپائر کے ٹائم پر ہی جب کچھ رجسٹر میں ریکارڈ بنایا جا رہا تھا کہ کون سید ہے, کون شریف ہے, کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کو بلونگ کرتے ہیں, تو ایک ریکارڈ بنایا جا رہا تھا تاکہ یہ جو اسپیشل پریویلیجز ہے یہ سب جو ہے ان لوگوں کی فیملی کو ملے. تو بہت سارے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھی کیا کیے, ان دیٹ پیریڈ آف ٹائم اپنے نام کے ساتھ یہ ٹیگ لگانے کے لیے رجسٹر میں جو ہے اپنا نام ایز سید یا شریف ریکارڈ کروا لیے. تو یہ اس میں کیا ہو گیا, پرابلم آ گئی, کیونکہ ان کو وہ رسپیکٹ چاہیے تھا, ان کو جو ہے وہ پریویلیج چاہیے تھا, ان کو جو ہے کچھ خاص فیورز چاہیے تھے, تو نہیں بلونگ کر, کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب رجسٹریشن ہوتا ہے, ریکارڈنگز ہوتی ہے, تو سب اتھل پتھل میں جو ہے کچھ اپنے نام لوگ لکھوا لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو نہیں بلونگ کرتے تھے وہ لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ سید اور شریف کا ٹائٹل جو ہے لگوا لیے. تو رائٹ ناؤ اب جو سید ہے, سب سے پہلے یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی فیملی میں کوئی بنو ہاشم, بنو عبد المطلب اس کا ٹیگ یا فیملی نیم نہیں ہے. ان کی فیملی ٹری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے, کیونکہ جو جینوئنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے ہیں ان کی فیملی ٹری اگر ہم دیکھیں گے تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی سے ملے گی. موسٹ پروبیبلی چانسز یہ ہے کہ دے آر دا ڈسینڈنٹس آف عربس who might be or might not be from the family of بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب, کیونکہ یوزولی سید ٹیگ ان کے ساتھ لگتا تھا جو عرب سے آ کر انڈیا اور پاکستان میں سیٹل ہوئے, کیونکہ سید کا مطلب ہوتا ہے لیڈر, تو وہ عرب سے آ کر یہاں پر جب سیٹل ہوتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے. اور عرب تو کتنے زیادہ ہے اور کتنے الگ الگ جو ہے قبیلوں کے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ بھی چانسز ہے کہ جو اوٹومن امپائر میں جو ریکارڈز میں سید اور شریف نام سے وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے رجسٹر کروا رہے تھے ٹو گیٹ دیز پریویلیجز, بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ لوگ اس کو بھی بلونگ کرتے ہوں گے. اب اگر اسٹل وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے ہوں گے بھی, کیونکہ دیر آر بہت مائنیوٹ چانسز ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے بھی ہوں گے, تو بھی ایک علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ دیر واز اے ریزن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ منع کیا ہے, اور وہ ریزن یہ تھا کہ منافق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام نہ لگائے کہ دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو فائدہ پہنچایا. تو اب وہ ریزن اب نہیں رہا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں, تو اب وہ ریزن نہیں رہا ہے. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, میں نے کہہ رہی ہوں کہ سید جس کے نام کے ساتھ ٹیگ ہے ان کو زکوٰۃ اور صدقات علماء اکرام نے کہا ہے کہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سید اور یہ جس کے ساتھ سید یا شریف نام کا ٹیگ ہے وہ لوگ آ کر خود کلیم کرے اور کہے کہ یس وی آر 100% شیور کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلونگ کرتے ہیں, تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اگر وہ کلیم کرتے ہیں. اگر دے themselves are not sure کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, ہماری فیملی کون سی ہے, تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ بعض وقت آتا ہے کہ سید جس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کچھ ایکسٹرا رسپیکٹ دینی چاہیے, ان کے ساتھ روڈلی نہیں بات کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بہت رسپیکٹفل ہونا چاہیے. ان کے جو ہے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی میں ایک سید ہو, جیسے بیوی سید ہو, تو پھر سید کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ وہ شوہر کے پاؤں نہ دبائے, وہ شوہر کو مطلب بہت ہی رسپیکٹ, شوہر اس کے ٹورڈز بہت رسپیکٹ دکھائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو کوئی بلونگ کرتا ہے تو اس سے کسی کا بھی شرف, کسی کی بھی عزت اتنی نہیں بڑھ جاتی ہے کہ اس سے کمتر کوئی اور ہو جائے. ٹوٹل آل انسانیت اور ہیومینٹی سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے. تو ایسا شرف, ایسی وہ جو ہے اس کی ہم کو کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا, اور انفال کا ڈسٹریبیوشن کلیئر ہو گیا, سب کچھ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو اب ہم جو ہے آیتیں لیتے ہیں اور آیتوں کو دیکھتے ہیں. وَعَلَمُوا, اور جان لو, انما, بے شک, غنیمتم, جو غنیمت بھی حاصل تم نے, یعنی مال غنیمت تم نے جو حاصل کی, من شیء, کوئی بھی چیز, یعنی اینی ٹائپ آف مال غنیمت ملی ہو, تھوڑا ہو, زیادہ ہو, قیمتی ہو, معمولی ہو, اور پھر مال غنیمت جو ہے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ بھی جو ہے اس کے اندر ہم لے لیے تھے. تو یعنی ڈفرینٹ ٹائپ جو بھی مال غنیمت میں ہیں, جیسا مال فی بھی ہے اور ٹیکس کا بھی ہے, وہ ساری چیزیں. تو جو بھی چیزیں تم نے حاصل کی ہے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ, یعنی 5 ایکول حصے ہوں گے اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے ہوگا. وَلِلرَّسُولِ, اور رسول کے لیے, وَلِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے لیے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے, یہ جو ہم ابھی بتائے. والیتاما, اور یتیموں کے لیے, تو اس میں سے اللہ کے لیے 5ویں حصے کا ڈسٹریبیوشن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے, والیتاما, اور یتیموں کے لیے, والمساکینی, اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے, یعنی جو حالت سفر میں ہو, بھلے ہی وہ اپنے وطن میں بہت غنی ہو, بھلے ہی وہ اپنے ہوم کنٹری میں بے انتہا ان کے پاس مال ہو, لیکن جب وہ سفر کے اس میں ہو, حالت میں ہو, تو پھر ان کے اوپر یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے, ان کو دیا جا سکتا ہے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر, یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہی ہوگی. جیسے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم گواہی دینا اللہ کے سوائے کوئی اور معبود نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز ادا کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو اسی طرح مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوگا, یہ مومنوں کے لیے بتایا گیا ہے. وما انزلنا, اور جو نازل کیا ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا بندہ, یعنی کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ اپنے بندے, میرے بندے کے اوپر جو نازل ہوا یوم الفرقان, فیصلے کے دن. یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب رائٹ اینڈ رانگ, اس میں فرق کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا, کیونکہ اس دن جنگ بدر کے دن حق ثابت ہو گیا, باطل ثابت ہو گیا, دین اسلام صحیح ہے یہ ثابت ہو گیا. اور نازل کیا یعنی اس دن فرشتوں, کیونکہ آسمان سے فرشتے اترے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اتری, اور کھلی نشانیاں اتری, اور پھر اس کے علاوہ پہ بارش بھی جو ہے اتری, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نوازشیں اتری, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکٹری اتری آسمان سے. یوم التقى جمعان, جس دن ملی تھی دو جماعتیں یعنی جنگ بدر میں مشرکین کی ایک جماعت اور مسلمین کی ایک جماعت, یہ دونوں جماعتیں جنگ بدر کے لیے ملی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرنے کی بھی قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں, اپنے مسلمانوں کی فتح کی بھی قدرت رکھنے والے ہیں. اور جو ملا ہے مال غنیمت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملا ہے, تو پھر اور اس کے علاوہ پر اللہ تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ بدر میں جو فتح ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے. تو تم جو مال غنیمت ملا ہے اس کے اوپر یہ خوش نہ ہو کہ تمہاری محنت ہے, تم نے کنٹریبیوٹ کیا, کیونکہ بگننگ آف دا سورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے, مین انٹینشن کیا ہونا چاہیے. تو دس از سم تھنگ ایکسٹرا دیٹ یو آر گیٹنگ. تو پھر یہ ایکسٹرا جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے تم کو فتح ملی ہے, تو گیو دا کریڈٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اللہ کے شکر کے ساتھ اس کو کیا کرو, قبول کرو. اذ انتم بالعدوتی, جب تم کنارے پر تھے, دنیا کے یعنی دنیا کے یعنی قریب کے, تو قریب کے کنارے پر یعنی بدر کے وہ سائڈ جو مدینے کے قریب ہے وہ مسلمان تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور دور والے کنارے پر تھے, یعنی بدر کا وہ سائڈ جو مکہ کے قریب ہے وہاں پر کون تھے؟ مشرکین تھے. تو یہاں پر مسلمانوں کے اور مشرکین کے دونوں کے پوزیشنز بتائے جا رہے تھے. قریب کے کنارے یعنی جو مدینے کے قریب تھا وہ جو ہے
وہاں پر مسلمان تھے اور وہ جو ہے دور کے کنارے یا دوسری طرف تھے، یعنی بدر کا وہ سائڈ جو مکہ کے سائڈ تھے وہاں پہ مشرکین تھے. والرکب اور قافلے اسفل نیچے تھا، یعنی تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ آ رہا تھا وہ کیا تھا، وہ ایک نیچے سائڈ پر تھا، منکم تم سے، یعنی تم جہاں پر تھے وہاں سے نیچے یہ تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، یعنی جنگ یہ پلان نہیں تھا، تو جنگ کا لڑنا یہ وعدہ مقرر کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی وعدے کے طور پر، کوئی پلاننگ کے طور پر، یا پہلے سے جو ہے یہ کرنا ہے سوچ کے مسلمان جو ہے جنگ کے لیے نہیں نکلے. اگر تم جنگ لڑنے کے لیے پہلے سے پلان کرتے لختلفتم، البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم فی المیعاد مقرر وقت کے بارے میں، یعنی جنگ کے فکس ٹائم اور پلان کے بارے میں تم لوگوں میں کیا ہوتا، تم لوگوں میں جو ہے ایک جیسے کہ ہم دیکھیں جنگ احد وغیرہ میں بھی ہمیشہ جو ہے بحثیں ہوتے رہی، ڈفرینس آف اوپینینز آتے رہے، تو اگر تم پہلے سے پلان کرتے تو پھر اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینینز آتے. تو اب دیکھیے یہاں پہ اگر ہم پوزیشنز دیکھیں، مدینے کے قریب مسلمان تھے، کیوں؟ قافلے کے لیے. مکے کے قریب کافر تھے، کیوں؟ قافلہ بچانے کے لیے. نیچے جو ہے قافلہ تھا، کیوں؟ جنگ کا بھی پلان نہیں تھا، شام سے مکہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے. اب اگر یہ پہلے سے پلانڈ ہوتا تو یہ پوزیشنز اینڈ ٹائمنگز جو مسلمانوں کے لیے لیٹر آن فیوریبل ثابت ہوئے وہ نہیں ہوتا، یعنی یہ ان پلانڈ ہونے کے باوجود بیسٹ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، بیسٹ پوزیشننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کافر جو ہے وہ پہلے سے ہی بیسٹ پلیس چوز کیے تھے، ٹھیک ہے، جہاں پہ زمین جو ہے ان کی تھوڑی ٹکی ہوئی تھی، لیکن بارش ہوئی مسلمانوں کے فیور میں، زمین ہو گئی جم گئی، لیکن کافروں کے لیے کیا ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، پھسلن ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ان پلانڈ تھا، لیکن اللہ کا پلان جو ہے پہلے سے پرفیکٹ تھا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ایک کام کو جو ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے ان کا رعب عرب میں، کیونکہ جنگ بدر میں فتح کے بعد ایک پورے عرب میں مسلمانوں کا ایک رعب قائم ہوا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو عرب میں اور فتح ہو، اور پھر اس کے ذریعے اسلام حق ہے، توحید حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہ سب ڈسٹنگوش ہو جائے اس جنگ بدر کی فتح کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کو اس کے ذریعے عذاب ملے، کیونکہ بڑے بڑے سردار جو ہے اس میں مارے گئے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، لیہلک، تاکہ ہلاک کر دے، من ہلکا، جسے ہلاک ہونا ہے، ام بینہ، دلیل کے ساتھ. یعنی یہاں پہ کس کو ہلاک ہونا ہے؟ کفر کو بھی ہلاک ہونا ہے، کافروں کو بھی ہلاک ہونا ہے، دلیل کے ساتھ. یعنی مسلمان کم تھے لیکن سٹل کامیابی ہو گئی. تو یہ کھلی دلیل تھی، کھلا پروف تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ کامیابی ہوئی، اور جو دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، من حیا، جسے زندہ رہنا تھا، یعنی مسلمان بھی زندہ رہے اور دین اسلام بھی زندہ رہا. ام بینہ، دلیل روشن کے ساتھ، یعنی آئندہ بھی دین اسلام حق ہے اور اسی کا جو ہے اسٹیبلش ہونا ہے. یہ جنگ بدر کی فتح کے ساتھ قائم ہو گیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی تمام علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے فتح ہوئی، فتح کے بعد کیا باتیں ہوئی، اس سے پہلے کیا ہوئی، دلیل کیسے تھی، سب چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. حبیبی 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 انت رحمانی، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني
وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي.